हवाई जहाज़ लैंडिंग के लिए तैयार था। इसने खिड़की से झाँका। कराची इसके कदमों तले था, रोशनियों का शहर अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। रात के 8 बजने वाले थे। ठीक 8 बजे इसके जहाज़ों ने कराची में लैंडिंग करनी थी। 6 साल शहरयार ने दिल में कहा था। जहाज़ लैंड कर चुका था। तमाम मुसाफिर बारी बारी उतरने लगे। इसकी आदत थी, वो सबसे आखिर में उतरता था। वो भीड़ में फंसने का आदी नहीं था। जब सारी लाइन खाली होने लगी तो वो उठा। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए उसे अलविदा बोला। इसकी शख्सियत ही ऐसी थी, जो भी देखता मरगूब हो जाता था। ब्लू जीन्स, सफ़ेद शर्ट और लेदर की जैकेट पहने, दाएं कंधे पर अपना बैग लटकाए, च्युइंगम चबाता हुआ वो एक दिलकश सी मुस्कुराहट एयर होस्टेस की तरफ उछाल कर आगे बढ़ गया। अपना लगेज लेने के बाद वो बाहर आया। खुली फ़ज़ा में आते ही इसने एक लंबी सांस अंदर ले जाकर वतन की हवाओं में खुली हुई खुशबू को महसूस किया था। इसका ड्राइवर, इसका गार्ड और इसकी बड़ी सी वीगो सब इसके मुंतज़र थे। वो गाड़ी में बैठ गया। 5 घंटे इसके गांव का रास्ता था। वो पहलू बदल बदल कर थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद आई भी तो कैसे? इसकी नींद उड़ाने वाला जो आ रहा था, वो तो ऐसे मुतमईन होकर बैठी थी जैसे वो कभी वापस नहीं आएगा। उसे लगा कि शहरयार को अमेरिका भाग गया है। इसे ये लगता था कि शहरयार ने वहाँ पर किसी गोरी लड़की से शादी कर ली होगी। वो एक मुकम्मल अंग्रेज़ लड़का बन चुका होगा। उसे पाकिस्तान वापस आने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन इसकी सारी सोचें गलत साबित हो गई थी आज। अगर मुझे पता होता कि वो वापस आ रहा है तो मैं हॉस्टल छोड़कर कभी भी हवेली ना आती, इसने इसने दिल ही दिल में अपने आप को कोसते हुए कहा। वो परेशान थी क्योंकि हवेली के मकी अभी तक जाग रहे थे। रात के 12:30 बज चुके थे और सब लोग इसकी आमद पर इस कदर पुरजोश थे, किसी को नींद का होश नहीं रहा था। वरना यहाँ पर तो रात के 11 बजे हुक्का आलम हो जाता था। वो वैसा ही था, सारी हवेली की जान था। हर जगह छाए रहना इसकी थी, हर किसी के दिल में रहना चाहता था। वो तो घर के मुलाजमों से भी ऐसे बात करता था जैसे कि इनका दोस्त हो, पर यह सब सिर्फ इसलिए करता था कि सब उसे अच्छा समझें। इसलिए नूरी इतनी खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि इसने हमेशा नूरी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया था। अंसाल को लगता था कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है, वो सबको बेवकूफ़ बनाता है अपनी मसनूई मोहब्बत दिखाकर। इसके अंदर क्या चलता था ये सिर्फ अंसाल जानती थी। अंसाल के लिए वो एक बहरूप था। अब इसके कैद के दिन आ गए थे। पहले भी वो इस तरह से कैद रहा करती थी अपने कमरे में। फिर शहरयार के जाने पर उसे आज़ादी मिली थी और वो पूरी हवेली में खुशी खुशी दंतानती फिरती थी, किसी की परवाह किए बगैर। हवेली के मकीन उसे न जाने क्या कुछ कहते थे, मगर उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसे खुशी थी तो इस बात की कि शहरयार चला गया। रात का 1 बज चुका था। इसने हौले से दरवाज़ा खोल कर देखा। लाउंज में सब इसके मुंतज़िर थे, खुशगपियों में मसरूफ़ थे। किसी के हाथ में फूलों के हार थे और किसी के हाथ में पैसों के। इसने आराम से दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा दिया। वो तवील सफ़र करके आया था और ये तवील सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो खिड़की से बाहर देखा जा रहा था। अंधेरी रात थी और वीरान इलाका था। इसकी गाड़ी इसके इलाके की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। लोग ये समझते थे कि वो अमेरिका जाकर पाकिस्तान को भूल गया है। वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती इसके वालिद साहब ने उसे आला तालीम के लिए वहाँ भेजा था। वहीं से इसने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया था। तालीम तो बस एक बहाना थी। जहांगीर साहब तो उसे सिर्फ इसलिए वहाँ भेज रहे थे क्योंकि इनके इलाके के हालात ख़राब थे। इलाके में काफ़ी दुश्मनी चल रही थी। इसकी वजह से उन्होंने अपने इकलौते सपूत को यहाँ से बहाने से निकाला था। अगर वो असल वजह सबको बता देते तो सब यही कहते कि वो बुज़दिल है। पिछले सालों में कई बार इसने वापस आने की ज़िद की, लेकिन जहांगीर साहब ने उसे सख्ती से मना किया। लेकिन अब जबकि इलाके के हालात बेहतर हो चुके थे, पिछले साल ही जितने सारे इलाकाई झगड़े थे, इनके मसले के हल के लिए एक बहुत बड़ा जिरगा बैठाया गया था और तमाम सरदार जिरगा में शामिल हुए। तमाम मोअज़्ज़ज़ हस्तियों ने शिरकत की। पीर भी शामिल हुए जिनको बहुत माना जाता था। इलाके में अमन व ईमान होने के बाद जहांगीर साहब ने अपने बेटे को वापस आने की इजाज़त दे दी थी। जहांगीर साहब हमेशा यही कहते थे कि वो इनका इकलौता बेटा है। इनके भाई सिकंदर का भी कोई बेटा नहीं था। इसके आबा-ओ-अजदाद की नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ शहरयार से ही चलनी थी, इसलिए वो किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन शहरयार को लगता था कि उसे इस मिट्टी की ख़मीर में गूंदा गया था। वो एक पल के लिए भी अपने वतन को नहीं भूला था। वहाँ पर वो एक आम से शहरी की तरह ही रहता था और अपने इलाके में शेर बनकर रहता था। उसे आम सा बनकर नहीं रहना था, उसे शेर बनकर लेना था। ये वो जंगल था जिसका वो शेर था। वो अपनी सोचों में गलतान थी कि अचानक से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और हारन की आवाज़ सुनाई दी। हवेली के मरकज़ी गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो गेट जो खुलने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। सर्दियों की रातें थी, इसलिए हर आवाज़ को बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता था। अब गाड़ी अंदर दाखिल होने की आवाज़ आ रही थी। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो आहिस्ता से उठी और खिड़की के करीब आई। लाइट ऑफ करके हल्का सा पर्दा सिरकाया। पहले गाड़ी से गार्ड उतरा, फिर ड्राइवर उतरा और फिर ड्राइवर ने
اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انزال بہت غور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آرام سے نہیں اتر رہا تھا، گاڑی تھوڑی اوپر کو کی تھی اس لیے جمپ مار کر نیچے اترا۔ کاندھے پر ایک بیگ لٹکائے چیونگم چباتا ہوا وہ آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی چیونگم چبانے والی عادت سے انزال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ 6 سال پہلے بھی چیونگم چباتا تھا اور آج بھی وہی کام کر رہا تھا۔ ایسی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی برا تھا اور آج بھی برا ہی ہوگا۔ اس نے پھر سے پردہ گرایا اور فوراً سے آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور اسے لحاف تان لیا۔ وہ سوتی بن گئی اس سے پہلے کہ کوئی آ کر اسے جگائے کہ ریاست کے کسی شہزادے کا استقبال کرے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے کیونکہ جو بھی تھا وہ دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ضرور نوری کی بچی ہو گئی، اس نے غصے سے کہا۔ وہ واقعی میں نوری ہی تھی۔ اب وہ نوری کی آواز سنائی دے رہی تھی اسے۔ انو بی بی باہر آ جائیں، شہریار صاحب آ گئے ہیں، مقدس بیگم آپ کو بلا رہی ہیں۔ نوری کی منحوس آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے شدید غصہ آیا لیکن وہ ڈھیٹ بن گئی تھی۔ پہنچی وہاں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جیسے اس کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ اس نے مسکرا کر گاڑی کی کھڑکی سے ہی حویلی کو دیکھا جو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور سامنے اس کے منتظر تھے۔ تقریباً رات 1:30 بجے وہ حویلی پہنچا تھا۔ اسے لگا سب سو گئے ہوں گے لیکن سب اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر کار پورچ میں بالکل سامنے اس کے والد کھڑے تھے اور پیچھے مقدس بیگم، رشتے دار، نوکر چاکر سب۔ یہ سارے ہجوم میں نہیں تھی تو اس کی ماں، اس کی وہ ماں جس نے اس کو نازوں سے پالا تھا لیکن بہت جلدی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سارا ہجوم مل کر بھی اس کی ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کا تو کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اب یہ بات سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اتنے سالوں بعد وہ آیا تھا لیکن اس کی ماں نہیں تھی۔ اس کا دل کیا کہ سب سے پہلے قبرستان جائے اور اپنی ماں کے قدموں میں حاضری دے اور پھر حویلی آئے، لیکن رات کے اس پہر اس کے والد نے سختی سے اس سے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی وہ کبھی شہر جاتا تھا تو واپسی پر سب سے پہلے قبرستان جاتا تھا، اپنی ماں کی قبر پر۔ اس کے بعد ہی وہ حویلی آتا تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اپنے باپ جہانگیر بلوچ کے پاس آیا اور جھک کر ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور پھر وہ وہی ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور ان سے گلے ملا۔ یہ اس علاقے کا خاص رواج، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اسی انداز میں ملتے تھے۔ اپنے باپ سے ملنے کے بعد وہ مقدس بیگم سے بھی اسی انداز میں ملا، ان کے قدموں کو چھو کر۔ مقدس بیگم کو بہت خوشی محسوس ہوئی اس طرح ملنے پر۔ ان کے پیچھے نہ جانے کتنے چہرے تھے جو ان 6 سالوں میں کافی بدل چکے تھے۔ اس کی پھپھو، اس کی دادی، اس کے کزنز، اتنے سارے چہرے میں اس نے اپنے ایک چہرے کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ اسے نہیں ملا۔ وہ ایک چہرہ جسے پچھلے 6 سال سے وہ بھول نہیں پایا تھا، وہ ایک چہرہ جو بارہا اس کے خوابوں میں آتا رہا، وہ ایک چہرہ جس کے لیے خاص کر وہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ اس کا دل اس پری چہرہ کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا لیکن وہ چہرہ اتنی بھیڑ میں کہیں بھی نہیں تھا۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو تو تم انزال میڈم آخر کب تک چھپو گی؟ شہریار نے دل میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہریار صاحب مجھے پہچانا، میں نوری، یاد ہے نا؟ نوری نے آگے بڑھ کر یاد دلانا چاہا۔ نوری؟ شہریار کچھ نہیں بولتا ہے اور نہ ہی تو کبھی بھولے گا ان لوگوں کو جو اس کے وفادار ہیں۔ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہا اور واقعی میں خوش ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں ملازموں کو بھی عزت دی جاتی تھی، اگر نہیں تھی تو اس حویلی میں عزت کسی کی تھی تو وہ انزال سکندر کی نہیں تھی۔ بابا صاحب میں بہت تھک چکا ہوں، سونا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہوگی، باقی باتیں کل۔ شہریار معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میرے بیٹے، کل بات کریں گے، کل تمہارے آنے کی خوشی میں نے شاندار پارٹی بھی رکھی ہے۔ جہانگیر بلوچ نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دیٹس گریٹ، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، پھر ایک دم سے رک گیا۔ میرا کمرہ وہی ہے نا؟ تبدیل تو نہیں کیا؟ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی دادی سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، تمہاری جگہ کبھی بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ اس حویلی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارا کمرہ بدل دیا جائے یا تمہاری کوئی چیز بدل دی جائے، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے اور سب کچھ تمہارا ہے، اس کی دادی جنت بیگم نے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جوتے اتار کر چینج کیے بغیر ہی سونے لگا۔ لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے انزال، سب سمجھ گیا ہوں میں، تم جان بوجھ کر سوتی بنی ہو، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، اس نے زیر لب کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ انزال تھوڑا سا دروازہ کھول کے پچھلے 15 منٹ سے لاؤنج کا منظر دیکھ رہی تھی جہاں پر وہ ہنس ہنس کر سب سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، پھر سونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ سونے کے لیے چلا گیا تو انزال کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے کسی نے اسے باہر سے نہیں بلایا۔ شہریار کے جاتے ہی سب حویلی والے سونے کے لیے چلے گئے۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پہلو بدلتی رہی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔
اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ نیند کی گولی لیے بغیر اسے نیند نہیں آنے والی، اس لیے وہ دادو کے کمرے میں آ گئی۔ بغیر چپل پہنے وہ وہاں تک آئی تھی تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوت جاگ جائے۔ اس نے آرام سے بیڈ کی سائڈ سے نیند کی گولی اٹھائی اور بہت آرام سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اسی طرح دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن تک آئی۔ پانی کا گلاس بھرا، گولی منہ میں ڈال کر پانی کا گھونٹ لینے لگی۔ تیسرے گھونٹ پر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اتنی خاموشی میں اسے اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ کون آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا تھا۔ رات کے اس پہر اس کا دل کسی بیلگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جو بھی تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سانس اندر لینے چاہی تو تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو اسے محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے، پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ پیچھے دیکھا تو پتھر کی ہو جائے گی، کیسی ہو انو؟ گمبھیر مردانہ آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ انجال کو لگا کسی نے سور اسرائیل اس کے کانوں میں جیسے پھونک دیا ہو۔ گلاس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا، اچھا خاصا شور پیدا کر چکا تھا۔ کیسے بھول سکتی تھی وہ اس آواز کو؟ اس کے کانوں کے لیے دنیا کی سب سے خوفناک آواز تھی یہ۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر خارج کی۔ اپنے اندر بہت ساری ہمت جمع کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے پٹی پٹی آنکھوں سے مڑ کر اسے دیکھا، یہ وہی تھا۔ دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ انجال نے اسے دیکھا، ہلکی بڑی ہوئی شیپ، براؤن چمکدار آنکھیں۔ سامنے کھڑا لڑکا اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر دل پھینک لڑکیوں کی آہ نکل جاتی، لیکن وہ دل پھینک لڑکی نہیں تھی، وہ انجال سکندر تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ابھی بھی جاری ہے۔